السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم۔ بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلایا جائے، بے حیائی کی اشاعت ہو، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی، اور اس کے نتائج کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو اس کے برے نتائج اور برے انجام تمہارے سامنے آ جاتے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی صورت سے آیت نمبر 19 اور 20، یہ دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلے، بے حیائی کی اشاعت ہو، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی۔ یہاں پر سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، الفاحشہ، یہ فاحشہ جو ہے یہ ہر وہ کام ہے جس سے انسان کے جذبات کے اندر، خواہشات کے اندر تحریک اور ہیجان برپا، یعنی کسی چیز کو دیکھ کر کے انسان کو اندر سے جو تحریک پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فاحشہ۔ کسی غلط چیز کو دیکھنے کے بعد انسان کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، کسی ننگی چیزوں کو دیکھنے کے بعد انسان کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، یا کسی فحش اور بیہودہ بات کو سننے کے بعد انسان کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فاحشہ۔ جو فاحشہ ہے اس کی کئی قسمیں ہیں، یعنی سماج و معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی کو پھیلانا، اس کی کئی قسمیں ہیں، جس میں سے سب سے پہلی قسم جو ہے وہ اسی صورت کے اندر بیان کیا گیا۔ کیا؟ کسی پاک دامن عورت کے اوپر یا کسی پاک دامن مرد کے اوپر زنا کی تہمت لگانا، اور تہمت لگا کر کے اس کو لوگوں کے درمیان پھیلانا، اور پھر لوگوں کا بلا تحقیق لوگوں کے درمیان اس کو پھیلانا، اس کو کہتے ہیں فحاشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی بات کو بیان فرمایا۔ یہ تیسری سرزنش اللہ کی طرف سے مسلمان سماج و معاشرے میں تیسری تعلیم ہے جو اللہ نے بتلایا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ فحاشی کو، بے حیائی کو ایمان والوں کے درمیان پھیلایا جائے، فحاشی بے حیائی ایمان والوں کے درمیان پھیلے، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی۔ تو سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ اگر کسی سماج و معاشرے میں اس طرح کی حرکت ہو رہی ہے، یعنی کسی پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگایا اور پورے سماج و معاشرے میں اس کو پھیلانا شروع کر دیا، یا کسی مرد کے اوپر جو اس چیز ملوث نہیں ہے یا اس کے بارے میں ہم کو ثبوت نہیں ہے اور اس کو ہم نے لوگوں کے درمیان پھیلانا شروع کر دیا، اس کا جو امپیکٹ پڑتا ہے، سب سے پہلے اس کا جو اثر پڑتا ہے سب سے پہلے وہ یہ کہ دنیا میں بھی اس کو دردناک عذاب ملے گی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب۔ اسلامی سماج و معاشرہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے 80 کوڑے لگائے جائیں گے اور اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اللہ کی طرف سے بھی عذاب ہے۔ یہ فحاشی کی پہلی صورت ہے جو اس صورت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا۔ فحاشی کی دوسری صورت جو ہے وہ زناکاری ہے، جو عام طور پر زناکاری کا اڈا سماج و معاشرے کے اندر لوگ بنا لیتے ہیں، یا اس طرح کی حرکتیں سماج و معاشرے میں ہوتی ہے۔ مرد و عورت غیر شادی شدہ ایک دوسرے سے جو ہے بدکاری کرتے ہیں، یا اس طرح کے جو اڈے بنائے جاتے ہیں، یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں میں سماج و معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، اس کو بھی کہتے ہیں فاحشہ۔ ابھی بہت سارے ملکوں کے اندر آپ نے سنا ہے کہ گےازم کو جائز قرار دیا ہے، یعنی مرد سے جنسی خواہش پوری کرے اور عورت سے جنسی خواہش پوری کرے۔ یہ جو گےازم ہے، جس کو ہم جنس پرستی کہتے ہیں، یہ بھی فحاشی پھیلانے کی ایک تیسری شکل ہے جس کو اس آیت کریمہ کے ضمن میں لایا جا سکتا ہے۔ فحاشی پھیلانے کی جو ایک چوتھی شکل ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے بیوی کے ساتھ ملتا ہے، شوہر و بیوی ملتے ہیں، اب مرد ہے وہ اپنے دوستوں میں جا کر کے کیسے ملے، کس طرح سے ملے، کیا کیا، ان سب چیزوں کو بالکل بےہودگی کے ساتھ بیان کرنا شروع کر دے۔
یا پھر عورت جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ جو ان کے پرائیویٹ معاملات ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دے، یہ بھی فحاشی پھیلانے کی ایک شکل ہے۔ آج کل سماج و معاشرے میں ہم لوگ غور و فکر کرتے ہیں تو فحاشی پھیلانے کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ مثال کے طور پر تھیٹر اور سنیما گھر آپ نے دیکھا ہے، وہاں پر یہی سب کام ہو رہا ہے، بس دوسرا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ جو تھیٹر ہے اور سنیما گھر ہے یا جو فلمیں بن رہی ہیں اس کے پیچھے مقصد صرف فحاشی پھیلانے کا ہے۔ اس کے اندر اگرچہ کچھ اچھی باتوں کو ڈال دیتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے، لیکن جو فلمیں ہیں اور جو پکچرز ہیں اس کے پیچھے جو اصل چیز ہے وہ لوگوں کے درمیان فحاشی پھیلانا۔ اس کے لیے شہروں کے اندر تھیٹر کھولے جاتے ہیں، لوگوں کو اس میں جو ہے مدعو کیا جاتا ہے، اس کے لیے جو ہے ایڈورٹائز کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہوٹلوں کے جو پرائیویٹ رومز ہوتے ہیں یا اسی طرح سے جو ہے سروس کلب ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ سماج و معاشرے کے اندر فحاشی پھیلانے کا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بازار ہوتا ہے، بازار کے اندر دکان والے لوگ، کمپنی والے لوگ اپنے پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے اور اپنے دکان کو کے سامان کو سیل کرنے کے لیے سیلز گرل رکھ لیتے ہیں۔ سیلز گرل، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ سیلز گرلز رہے گی تو اس سے متاثر ہو کر کے، اس سے اٹریکٹ ہو کر کے زیادہ کسٹمر ہمارے آئیں گے۔ یہ بھی فحاشی پھیلانے کا ایک بہترین اور لوگوں کا بنایا ہوا ایک بدترین طریقہ ہے۔ محترم سامعین اکرام، فحاشی پھیلانے کے لیے آج کل آپ دیکھیں گے میوزک ہے، میوزک کے اندر بھدی بھدی باتیں ہیں۔ آپ دیکھیں گے اسی طرح سے فحاشی پھیلانے کے لیے بہت سارے میگزینس نکلتے ہیں، اس کے اندر عورتوں کی جو ہے اڑیاں تصویریں لگائی جاتی ہیں۔ تو یہ سارے فحاشی کے طریقے ہیں اور ان کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اس کے پیچھے ہیں، اور اس کے ذمہ دار سماج و معاشرے کے بھی ذمہ دار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو بیان فرمایا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے درمیان بے حیائی کی اشاعت و بے حیائی کو پھیلایا جائے، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ اگر کوئی مسلم سماج و معاشرہ ہے، یا آپ کا گھر ہے یا ہمارا گھر ہے یا ہمارے مسلمان بھائیوں کا گھر ہے، وہاں پر وہی ذمہ دار ہے۔ اب ایک مسلمان بھائی کا گھر ہے، وہاں پر وہی ذمہ دار ہے۔ اب وہ ذمہ دار ہے اور اس کے باوجود اس کے گھر میں فحاشی اور بے حیائی ہو رہی ہے۔ یہ ساری قسمیں، صرف ایک قسم نہیں، میں نے جتنی باتیں بتلائی وہ سب اس میں شامل ہے، حتیٰ کہ بدکاری بھی اس میں شامل ہے۔ تو اگر ہمارے گھر میں اس طرح کی بات ہو رہی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جن کے گھروں کے اندر بے حیائی پنپتی ہے، اللہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیوس کہا ہے۔ دیوس کہا ہے کہ ایسا آدمی دیوس ہے جو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ سامعین اکرام، اللہ نے جو فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی کی اشاعت ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی ملک ہے یا اسلامی سماج و معاشرہ ہے، وہاں پر اسلامی حکومت ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسی چیزوں کو بند کرے، ایسی چیزوں کو بالکل قابل گرفت جرم قرار دے اور اپنے اہلکاروں کے ذریعے سے اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو اس کو ختم کراوے، ایسے لوگوں کو اریسٹ کرایا جائے، کیونکہ ان لوگوں کا کام کیا ہے؟ سماج و معاشرے کے اندر بے حیائی اور فحاشی کو پھیلانا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی۔ اگر اس طرح کی چیزوں کو جرم قرار دیا جائے گا تو اس کے جو ذمہ داران ہیں، جو اس کو پھیلانے والے ہیں، وہ کم سے کم دنیا کے عذاب سے تو بچ جائیں گے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور یہ جو فحاشی پھیلایا جا رہا ہے سماج و معاشرے کے اندر، اس کے اثرات کیا کیا ہیں یہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو، اور ہم لوگ بھی جانتے ہیں جانتا ہے۔ ان فحاشیوں کی وجہ سے پوری نسل بگڑ رہی ہے، ان فحاشیوں کی وجہ سے پوری نسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ہو رہی ہے، ان فحاشیوں اور بے حیائیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی نافرمان ہے، اپنے ماں باپ کی بھی نافرمان ہے۔ اگر چھوٹی عمر میں ہی بچوں کے درمیان اسی طرح کی چیزوں کو جو ہے ان کے دماغ میں بھر دیا جائے، فحاشی کو بھر دیا جائے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی نہیں ہوں گے اور اپنے ماں باپ کے بھی نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اس فحاشی کے برے نتائج کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اور آگے مزید کہا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم، اور اگر تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو اس کا کتنا انجام تم لوگوں کے لیے بھیانک ہوتا، تم لوگ جان لیتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً تم کو گرفتار کرتا اسے فحاشی پھیلانے کی وجہ سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، اگرچہ یہ بات اس وقت
کس سماج کے لیے کہی گئی؟ جو صحابہ کرام اور ان میں جن لوگوں نے بھی اس میں شرکت کی ان کے لیے کہی گئی اور منافقین کے لیے بھی کہی گئی۔ لیکن یہ آج بھی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہم لوگوں کے اوپر نہ ہو تو اس فحاشی کے پھیلنے کی وجہ سے پورا کا پورا سماج تباہ و برباد ہو کر کے، ہلاک و برباد ہو کر کے نیست و نابود ہو جائے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔